سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن کی نجکاری کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر قانون و انصاف نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ پاکستان نے عالمی سائبر نظام کو ضابطے میں لانے کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک جامع قانونی طریقہ کار پر زور دیا ہے۔ صف اول کے براڈ کاسٹر زیڈ اے بخاری اور آغا ناصر کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ لیجنڈ T20 لیگ عالمی چیمپئن شپ کے سیمی فائنلز آج نارتھ ہیمپٹن میں کھیلے جا رہے ہیں۔ NDMA نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزارت قومی تحفظ خوراک اور پاسکو کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں انہوں نے ہدایت کی کہ صوبوں، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور دیگر متعلقہ محکموں کی مشاورت سے گندم کی خریداری کے لیے وفاقی حکومت کی متبادل حکمت عملی تیار کی جائے۔ اجلاس نے گندم بورڈ کی تنظیم نو کی منظوری دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم اور اسپارکو سمیت کسانوں کے نمائندے بھی گندم بورڈ میں شامل کیے جائیں۔ شہباز شریف نے پاسکو کی نجکاری کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت بھی کی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے آج راولپنڈی میں ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو بھی ان کے ہمراہ تھے۔ معزز مہمان کو JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے اور دیگر دفاعی ساز و سامان سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پاکستان سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج اسلام آباد میں 8 اور 5 کے تناسب سے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ PTI مخصوص نشستیں لینے کی اہل ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے رواں سال مارچ میں PTI کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ قانون و انصاف کے وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اتحاد کو قومی اور پنجاب اسمبلی دونوں میں واضح اکثریت حاصل ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کیس میں نہ تو فریق تھی اور نہ ہی اسے کوئی ریلیف دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں مخصوص نشستوں کے لیے درخواست سنی اتحاد کونسل نے دی تھی۔ وزیر قانون نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اب یہ فیصلے سے متاثر ہونے والی سیاسی جماعتوں کی مرضی ہے کہ وہ اس فیصلے کے حوالے سے نظر ثانی درخواست درج کرائیں۔ پاکستان نے عالمی سطح پر سائبر نظام کو ضابطے میں لانے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر انتظام جامع قانونی لائحہ عمل کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عثمان جدون نے سائبر حملوں، سائبر دہشت گردی، غلط خبروں کے پھیلاؤ اور اہم تنصیبات پر حملوں سمیت انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے اہم خطرات کی نشاندہی کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان خطرات کے پیش نظر پاکستان نے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک قومی ادارہ قائم کیا ہے۔ ایمبیسڈر عثمان جدون نے زور دیا کہ عالمی سائبر نظام کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کی زیر قیادت ایک قانونی طور پر جامع لائحہ عمل مرتب کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ پاکستان اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے 1000 زرعی شعبے کے طلباء کو چین بھیجے گا۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں پاکستان میں چینی سفارت خانے کے قونصل وزیر کی وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین کے ساتھ ملاقات میں طے پایا۔ اجلاس میں زراعت کے طالب علموں کو تربیت کے لیے چین بھجوانے کے عمل کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین میں ان طالب علموں کے لیے وظائف کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس اسکالرشپ کا مقصد پاکستانی طلباء کی خوراک اور زراعت کے شعبوں میں استعداد کار اور مہارت بڑھانا ہے۔
طلبہ چین میں زرعی شعبے میں جدید زرعی طریقہ کار اور فنی مہارت جدت پر مبنی مہارتیں اور تحقیق کریں گے۔ اس تربیت میں زراعت اور تحفظ خوراک میں مخصوص مہارتوں پر کام اور پورے پاکستان سے طلبہ کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ بلوچستان کے طلبہ کو ترجیح دی جائے گی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا کنفیوشس ادارہ پروگرام پر عمل درآمد کرائے گا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں بدھ کے روز خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی کے دوران شہید ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں کو فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حاضر فوجی اور پولیس افسران، شہداء کے رشتہ داروں اور عمائدین نے علاقہ کی بڑی تعداد میں سپاہی محمد ادریس شہید، سپاہی بادام گل شہید، محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا کے سب انسپکٹر تاج میر شاہ شہید اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد اکرم شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے بہادر سپوتوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خاتمے کے ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 اور تمام دیگر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل یوم شہداء کشمیر منائیں گے۔ یہ دن منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی تھی، جس کی حمایت دوسرے آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے بھی کی۔ اسی روز بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی اور شرکاء سری نگر کے شہداء قبرستان کی طرف مارچ کریں گے، جہاں 13 جولائی 1931 کے شہداء دفن ہیں۔ اس موقع پر شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر کے بڑے شہروں میں ریلیاں، سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کی جائیں گی۔ نئی دلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک اجتماعی بیان میں اسیر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ اور نعیم شاہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اسی روز نقش بند صاحب سری نگر کے شہداء قبرستان کی طرف مارچ کریں اور شہداء کے لیے دعا کریں۔ معروف براڈ کاسٹر، شاعر اور ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار علی بخاری کی آج 49ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ 1904 میں پشاور میں پیدا ہوئے زیڈ بخاری نے اپنے کیریئر کا آغاز آل انڈیا ریڈیو سے کیا اور قیام پاکستان کے بعد وہ ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بن گئے۔ ریڈیو سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ 1967 میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کراچی کے پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئے۔ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح حیات، سرگزشت سمیت متعدد کتابیں تحریر کیں۔ زیڈ بخاری 1975 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آرتی سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ذوالفقار علی بخاری کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد شاعر سیف الدین سیف کی برسی کے سلسلے میں ایک اور پروگرام نشر کیا جائے گا۔ معروف براڈ کاسٹر اور ٹیلی ویژن کے ڈرامہ نگار آغا ناصر کی آج 8ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 9 فروری 1937 کو ممبئی میں پیدا ہوئے اور تقسیم کے وقت پاکستان میں ہجرت کی۔ آغا ناصر نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور 1955 میں ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ آغا ناصر نے کئی معروف ٹی وی سیریز اور ڈرامے تیار کیے۔ حکومت نے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ وہ 2016 میں آج کے روز انتقال کر گئے اور انہیں اسلام آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:45 پر آغا ناصر کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز T20 لیگ 2024 کے سیمی فائنلز آج نارتھ ہیمپٹن میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا، جو دوپہر 4:30 بجے شروع ہوگا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ہنگامی امدادی مرکز نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ہنگامی امداد کے مرکز نے خبردار کیا ہے کہ اگر بارش 50 سے 100 ملی میٹر سے تجاوز کر گئی تو مقامی ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ چارسدہ، چترال، دیر زیریں، دیر بالا، مانسیرا، پشاور، شانگلہ، سوات سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ زیریں، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں شدید بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 33، پشاور 36، کوئٹہ اور مظفر آباد 35، گلگت 33، بری 26، سری نگر 30، جموں 29 اور لیہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.